اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہماری زندگی سبحان اللہ پرسکون زندگی کیسے بن جائے، اس کے لیے ہر شخص متلاشی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے میری پرسکون زندگی مجھے نصیب ہو جائے۔ لیکن جب صحت ہی اچھی نہ ہو، صحت میں کبھی سر میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی جسم میں درد، اور کبھی معدہ خراب، کبھی گردے خراب، کبھی جگر خراب، اور نہ جانے کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو آج کے ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کون سی بیماری ہیں۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو آج ہماری غیر فطری زندگی نے ہمیں بیماریوں کی اماجگاہ ہمارے جسم کو بنا دیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو فطری طرز زندگی کے مطابق ڈھال دیں تو سبحان اللہ پھر ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون زندگی اور ایک صحت مند اور ایک تندرست زندگی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم ٹاپک جس پر بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے کہ موٹاپے کی وجوہات اور اس کا علاج۔ یقیناً ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر جب ہم غیر فطری زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جسم بھی وہ بے ڈھنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جسم میں ٹانگیں بھی اتنی موٹی موٹی ہو چکی ہیں، بازو بھی اتنے موٹے موٹے، اور بقیہ جسم بھی ہماری تون بھی نکل چکی ہے، اور بقیہ جسم کے اعضاء بھی جو ہیں وہ بے ڈھنگے ہو چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خوراک کے اندر جو ہے اس کے توازن کو برقرار نہ رکھنا، جس کی وجہ سے موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ موٹاپا صرف اور صرف بڑوں میں، مردوں میں نہیں بلکہ خواتین میں بھی موٹاپے کی ماشاءاللہ صورتحال، اسی صورتحال سے خواتین بھی دوچار ہیں، اور ان سے آج کے دور میں خاص طور پر ہمارے ٹین ایج بچے بھی موٹاپے کا شکار ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں ہو پاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت موٹا ہے، یہ کہتے ہیں لڑکی بہت موٹی ہے، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ والدین تک پہنچتا ہے تو والدین اپنے بچوں کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور بچے ہیں تو ٹین ایج بچے ہیں تو وہ پیزا اور جنک فوڈز جو ہے وہ کھانے سے پرہیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے، اور پھر کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال، اس کی وجہ سے یہ موٹاپا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر ہمارا یہ پروگرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے منڈے کو ہوا کرتا تھا، اب انشاءاللہ اب سنڈے کو ہوا کرے گا، اور ٹائمنگ انشاءاللہ اس کی یہی رہے گی 6 سے 7:30 تک۔ لیکن ناظرین کرام، ہم جیسے کہ پہلے گفتگو کیا کرتے، پہلے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کیا کرتے ہیں اور اس پر یہ توجہ دلایا کرتے ہیں کہ موٹاپا جو بھی ٹاپک ہوا کرتا ہے اس پر بات کیا کرتے ہیں، تو آج ہم بات کر رہے ہیں موٹاپے پر۔ ناظرین کرام، موٹاپا ایک ایسی آپ یہ کہیں کہ بظاہر تو یہ انسان کے جسم میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے، حالانکہ موٹاپا اپنی جو ہے ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے کئی بیماریاں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان موٹا ہو جائے تو اس کا پیٹ جو ہے وہ اس کے جسم سے باہر، اور جب وہ جنک فوڈ کا بے تحاشا استعمال، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو موٹاپے کی وجوہات، موٹاپے کی وجہ بنتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانا خاص طور پر، اور یہ پیزے کھانا، اور اس قسم کی یہ چیزیں ٹوسٹ وغیرہ استعمال کرنا، اور شوگر کا بے تحاشا استعمال، ہمارے بچے چاکلیٹس وغیرہ اور یہ شوگر وغیرہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور
پر یہ جو ہے سگریٹ نوشی اور یہ میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال، خاص طور پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر جب انسان جب بہت موٹا ہو جائے پھر یہاں تک کہ اس کے سر درد کی ہمیشہ شکایت رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیں انسان کے جسم میں یہ جو آنتیں ہوتی ہیں، آنتوں کے اندر جو ہے یہ چربی پھر جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی ہونے لگتا ہے، اور پاؤں میں جسم میں سوجن بھی ہمیشہ، ظاہری بات ہے جب موٹا بندہ ہوتا ہے تو وہ چلتا پھرتا نہیں ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ غذا کا، غیر متوازی غذاؤں کا استعمال، تو اب یہ جو ہے ہر بندہ، یہ موٹا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچپن کو، اپنی جوانی کو پہلے دیکھتا ہے کہ میں پہلے تو ایسا سلم تھا اور اب جو ہے میں کیسا ہو چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ موٹاپا جو ہے وجود میں آتا ہے۔ اس موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن موٹے بندے سے کہا جائے کہ بھئی اپنی خوراک کو کنٹرول کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی خوراک کو اب کیسے کنٹرول کروں کہ مجھے بھوک لگتی ہے اور بھوک کی وجہ سے میرا جسم جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے، اور بھوک کی وجہ سے میرے بلڈ پریشر جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو موٹے ہو جاتے ہیں تو جب ان کو بھوک لگتی ہے تو گھر میں بھی وہ شور شرابہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ پھر کھانے کو آتے ہیں، اور پھر گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کو کھانے کے لیے دینا ہے، نہیں تو اب ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اب اس میں ایسی غذاؤں کا استعمال کیوں نہ کریں کہ جس سے اس کی بھوک اور ان کی توانائی بھی بحال رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جسم میں ان کو کمزوری بھی فیل نہ ہو۔ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو موٹے ہیں آج کل وہ ایسی ڈائٹس کرتے ہیں، خاص طور پر ٹین ایج نوجوان ہیں یا ٹین ایج بچے ہیں تو وہ ڈائٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈائٹس میں کیا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، اور بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ان کی آنتیں بھی اندر خشک ہو جاتی ہیں، پانی کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہیں، اور جب سرد ملک کے، ظاہری بات ہے ہم ایک سرد کنٹری کے اندر ہیں جہاں پر ٹھنڈک کی ہمیشہ رہتی ہے تقریباً، تو اب اس میں ظاہری بات ہے پانی کی پیاس بھی نہیں لگتی، جب پانی کی پیاس نہیں لگتی تو اب کیا ہوتا ہے، آنتیں بھی اندر خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں خاص طور پر ایسی چیزوں کا ہم اب استعمال کرنا شروع کر دیں جس سے انشاءاللہ ہماری موٹاپا بھی کنٹرول ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ توانائی بھی برقرار رہے گی، اور یہاں تک کہ غصے پر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے ناظرین کرام، انسان رزق کا کیڑا ہے، اگر اسے کھانے کو نہ ملے تو انسان کے اندر بیتابی، پریشانی اور کیفیت اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا شوگر کے مرض ناظرین کرام اس موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، دل کا اٹیک اس موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلڈ پریشر اس موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اکثر اور بیماریاں یہاں تک کہ ڈپریشن بھی موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں موٹاپے کا شکار لوگ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، موٹاپے کا شکار لوگ شوگر کا زیادہ شکار ہوں گے، موٹاپے کا شکار لوگ ان کو دل کا اٹیک اکثر ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آنتوں کے اندر اور جسم کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو اس صورت ظاہری بات ہے لائنیں جو ہماری آنتیں ہیں اندر سے وہ چوک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر چربی جمع ہونا جانا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے موٹا بندہ جب ظاہری بات ہے اس کی کیلوریز برن نہیں ہوتی ہے، جلتی نہیں ہے، تو اب کیا ہے وہ ساری جو ہے وہ چربی زیادہ سے زیادہ وہ پیٹ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیٹ جو ہے پھر آہستہ آہستہ اسٹریچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنتیں اسٹریچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے اپنے غذا میں کنٹرول نہیں کی، اگر غذا کا استعمال کیا ہے تو بے وقت غذا کا استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ بے خوابی ہے، یعنی کہ نیند کا وقت پر نہ ہونا اور نیند پوری نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر خواتین کے اندر جو یہ موٹاپے کی وجوہات سامنے آتی ہیں، اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہارمونز کی بے قاعدگی، اور خاص طور پر ایام میں بے قاعدگی یعنی پیریڈ سسٹم میں بے قاعدگی، اور اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے ان کا جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ خواتین جن کے بچے کی پیدائش کے بعد یا بچی کی پیدائش کے بعد ان کا جسم جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس پر انہیں اپنی غذا پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی غذاؤں کے استعمال پر غور کرنا چاہیے، اور ان کو یہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ میں نے کس وقت پانی پینا ہے، میں نے کس وقت کھانا کھانا ہے، میں نے کس وقت سونا ہے۔
اگر ہم اس کو مینیج کر لیں اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یعنی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں تو یہ بھرپور فطری زندگی کہلائے گی۔ ناظرین کرام، فطری زندگی کے اندر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو کھانے میں اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو۔ پہلا حصہ فرمایا پانی کے لیے، دوسرا حصہ ہوا کے لیے، اور تیسرا حصہ غذا کے لیے۔ ناظرین کرام، ہمارے کیا کرتے ہیں، سب کچھ ہی جو ہے خوراک سے بھر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ گلے تک، اور پھر ڈکارے لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اب کوئی غذا ہضم کرنے کے لیے، اب ہضم کرنے کے لیے تو ظاہری بات ہے وہ چیز جب جائے گی نیچے تک تو پھر وہ اثر دکھائے گی، لیکن اگر وہ یہیں پڑی ہوئی ہے تو وہ کیا اثر دکھائے گی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے پھر ڈرنک کا سہارا لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا۔ جب کولڈ ڈرنک کا سہارا لیتے ہیں تو کولڈ ڈرنک بجائے ہمیں فائدہ دینے کے ہمیں نقصان کرتی چلے جاتی ہے، اور آج کے ڈاکٹرز، آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی غذاؤں کو پر کنٹرول کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس کے لیے آج مارکیٹ کے اندر بے تحاشا دواؤں کا استعمال کروایا جا رہا ہے، بزنس مین اپنے بزنس کر رہے ہیں اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی نئی دوائیں، اور بڑی بڑی جو ہے اس پر نام لکھا ہوتا ہے کہ آپ اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، آپ سلم رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ استعمال کریں، 10 دن کے اندر اس کا رزلٹ ہے، 12 دن کے اندر رزلٹ ہے، مہینے کے اندر رزلٹ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے غذا پر کنٹرول نہیں کریں اور ساری زندگی آپ کھاتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ کہیں کہ میں نے فلاں چیز بھی استعمال کی، فلاں چیز بھی استعمال کی، تو ساری زندگی بھی وہ چیزیں استعمال کریں تو آپ کا موٹاپا کنٹرول نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے جس سے انشاءاللہ آپ کا موٹاپا کنٹرول ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ناظرین کرام کالز بھی جو ہیں وہ اب کھول دی جائیں گی، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ کہ آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انشاءاللہ میں دوں گا۔ ناظرین کرام، پچھلی دفعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے گھر میں بہت سے، آپ کی کچن میں ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کو استعمال کر کے آپ موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا وزن کریں اور وزن کرنے کے بعد پھر جو میں بتاؤں گا وہ چیزیں استعمال کریں، اور پھر 7 دنوں کے بعد، پھر اگلے 7 دنوں کے بعد، اس طریقے سے ہر 7 دن میں آپ جو ہے جو میری بتائی ہوئی جو سنہ ریمیڈیز ہیں، نیچرل ریمیڈیز ہیں، اس کو آپ استعمال کریں اور پھر اپنا وزن کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو واضح طور پر فرق نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پہلی چیز ادرک کا استعمال، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ادرک کا استعمال، جنجر کا استعمال، یہ آپ کے لیے خاص طور پر معدے کے لیے، آپ کے اعصاب کو تقویت دینے کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے آنتوں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو برن کرنے کے لیے یہ بہترین ماشاءاللہ ادرک کا اللہ رب العالمین نے اس میں بڑا سبحان اللہ قرآن کریم میں بھی اسے زنجبیلہ کہا ہے۔ بہرحال یہ اس کے بے شمار اس کے فوائد ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، اب ادرک کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ادرک کا استعمال اگر صبح کے وقت آپ جو ہے شہد کے ساتھ استعمال کریں پانی کے اندر تو وہ بھی اچھا ہے، کعوہ بنا کر اسے استعمال کریں، اس طریقے سے بھی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 5 چیزیں پچھلے پروگرام میں بتلائی تھیں، وہ کیا تھیں؟ نمبر 1 جنجر، نمبر 2 زیرہ، نمبر 3 سونف، نمبر 4 منٹ، اور نمبر 5 جو ہے وہ شہد۔ دوبارہ نوٹ کر لیجئے، یعنی کہ ادرک، زیرہ، سونف اور منٹ یعنی کہ پودینہ، اور اسی طریقے سے شہد۔ اگر شوگر ہے تو شہد ڈالیں، اگر شوگر نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ 1 عدد انجیر بھی ڈال دیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر اس کا کعوہ بنا کر مسلسل استعمال کیا جائے اور اس میں اگر گرین ٹی بھی آپ ڈال دیں تو نور علی نور، اور پھر مزہ اس کا دوبالا بھی ہوگا، اور اس کو جو ہے سپ لے کر پئیں مزے سے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے جو ہے یہ پیٹ جو ہے اس کا آہستہ آہستہ اس کا جو ہے یہ تون جو ہے اندر جانا شروع ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ کے جسم کے اندر جو فاضل ٹاکسنز ہیں، اور یہاں تک کہ بادی ہمیشہ رہتی ہے جسم کے اندر، جسم میں سوجن رہتی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں واضح طور پر فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ اہل ایمان ہیں، اہل ایمان سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں جو ہے پیارا طریقہ روزے کا ملا۔ روزہ رکھیں، روزہ بہترین ڈائٹ ہے، اور روزے کے اندر ایسا نہ ہو کہ شام کو صبح
سحری میں اور افطاری میں اس کی قصر پوری کر لیں، جیسے کہ ہم رمضان مبارک میں جو ہے اس کی قصر کو ہم پورا کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ڈائٹ میں ایسا کرنا ہے کہ صبح بالکل ہلکی سی غذا استعمال کریں، شام کو بھی ہلکی سی غذا، اور اگر ہفتے میں 2 روزے آپ رکھیں اور پھر آپ ہر 7 دن کے اندر میں زیادہ کوئی لمبی چوڑی ڈائٹس آپ کو نہیں بتا رہا، یہ آپ کریں. اور اس کے ساتھ تیسرا کام آپ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز میں کوئی اتنی زیادہ مشکل ایکسرسائز نہیں، بلکہ روزانہ آپ آدھے گھنٹے تیز قدموں سے چلیں. یعنی ایک ہوتی ہے واک، ایک ہوتی ہے تھوڑا سا دوڑنا. تو ہلکی سی یعنی واک آپ کے جسم میں، جس سے آپ کے جسم میں حدت اور گرمی پیدا ہو، اس طریقے سے آپ تھوڑی سی کریں. اور اس کے بعد جو ہے زیادہ لمبی ایکسرسائز نہیں، بلکہ ہاتھ اوپر کریں، سانس اوپر کھینچیں، اور اوپر سے پھر آرام آرام سے اپنے گھٹنوں کو بینڈ نہ ہونے دیں، اور اپنے جو ہے پاؤں کے انگوٹھے ہیں اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں. یہ 3 مرتبہ شروع میں آہستہ 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 کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لیٹ کا بھی ایسے ہی کریں. زیادہ ایکسرسائز نہیں بتا رہا، یہی کچھ ایکسرسائز ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موٹاپا کیسے کنٹرول ہوتا ہے. جی ناظرین کرام، کالز کا سلسلہ پتہ کرتے ہیں کہ کالز ماشاءاللہ جیسے ہی انشاءاللہ جی کالز کو شامل کرتے ہیں ناظرین کرام، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے ساتھ ساتھ مزید میں رہنمائی کرتا ہوں انشاءاللہ. جی فرسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی لندن سے بات کر رہی ہوں. میری امی کا سوال ہے. جی فرمائیے. وہ ان کا وزن آپ کے آج کے ٹاپک سے الٹا ہے، ان کا وزن بہت کم ہو رہا ہے. یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ امی کی عمر کتنی ہے؟ جواہر مہرہ. اچھا، اس سے وزن تو نہیں کم ہوتا؟ یہ کیا استعمال کر رہی ہیں؟ یہ معجون ہے؟ نہیں، وہ چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، جواہر مہرہ ہمدرد کی دوائی ہے. اچھا، تو وہ ان کا ایک ڈائبٹیز کی دوائی بھی لے رہی ہیں، تو ان کا وزن بہت کم ہو رہا ہے ہر مہینے. یہ کس نے بتایا انہیں یہ جواہر مہرہ؟ جی یہ کس نے ان کے لیے تشخیص کی ہے یہ دوائی؟ جی کسی نے ان کو بتائی تھی، ان کے ہارٹ کے لیے، یہ ہارٹ کی دوائی ہے. دیکھیں جی، ہارٹ کی دوائی کوئی بھی ہے نا، ظاہری بات ہے وہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہے. جب ظاہری بات ہے آپ کے جسم میں اس کی دوائی کا استعمال ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ جسم میں چربی یا زیادہ جسم میں جو ہے آپ کے وزن کو کم کرے گی. جواہر سارے اس موتیوں اور سارے جو مکسچر ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے، اصل پتہ ہے کیا ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر کسی تو ڈاکٹر نے یا کسی حکیم صاحب نے وہ تشخیص کی ہے تو اسے استعمال کریں. اور اگر انہوں نے کیا نام ہے، انہوں نے نہیں کہا تو میرے خیال ہے کہ بغیر کسی حکیم کے تشخیص کے اور بغیر کسی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اگر نسخہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر استعمال نہیں کرنی چاہیے. اچھا اچھا، کیونکہ اس کا نام ہی جو ہے نا وہ جواہرات سے بنی ہوئی ہے، جواہر مہرہ. اصل میں تو میں آپ کو بتاؤں جواہر تو بہت زیادہ ہیں. آپ قرآن میں دیکھیں تو مختلف جواہرات ہی ہیں جن کو کھجور کا استعمال ہے، کیا نا کلونجی کا استعمال ہے، زیتون کا استعمال ہے، یہ سارے جواہرات ہیں. لیکن اب اس کا استعمال کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے استعمال کرنا اور کس مرض کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے اگر ناظرین کرام، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر بات کرتا ہوں میں انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے 3 سوال پوچھنے تھے. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں مہوش بول رہی ہوں برمنگھم سے. جی بہن مہوش. جی مجھے اپنی حالات کے متعلق پوچھنا تھا. ایک تو انہیں ڈائبٹیز ہے اور لاسٹ ایئر ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، لیکن ابھی جو ہے ان کو گمز کی پرابلم ہے. تو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے 3 تو سرجری کس چیز کی ہوئی ہے؟ پرابلم ہے اور داڑھ میں بہت زیادہ ان کو درد بھی تھا اور منہ کا سوج گیا تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے ان کی سرجری کس چیز کی ہوئی ہے؟ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے لاسٹ ٹائم. اچھا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ تقریباً لاسٹ ایئر دسمبر میں ہوئی تھی. اچھا، تو ڈاکٹر کو بتایا اس کے بعد کہ یہ کیفیت ہے؟ جی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں، لیکن ابھی جو ان کو پرابلم ہے وہ گمز کا ہے نا. گمز کا اصل میں اس کے لیے جو میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہی ہوں گی نا وہ گرم ہوگی نا، گرم ہونے کی وجہ سے منہ پک جانا ہوگا، منہ کے گم جو ہے ظاہری بات ہے مسوڑے وغیرہ جو ہے سارے پک جاتے ہیں. جی جی. تو اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ جو ہے ڈاکٹر اس کے لحاظ سے، کیونکہ ابھی ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں بتانا چاہتا جس سے جو ہے ان کو اور تکلیف کوئی ہو. تو ابھی جو ان کا خاص طور پر ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کو دوبارہ بتلائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب ہیں، ان کی عمر 75 سال ہے اور ان کو ٹانگوں میں بہت بخوڑ پڑتے ہیں، تو ان کو کیا پڑتا ہے ٹانگوں میں؟ گھٹنوں میں
ٹانگوں میں کیا پڑتا ہے؟ बखोड़ नहीं उसको बोलते, जो टेढ़ी हो जाती हैं। ٹانگوں میں ول پڑ جاتے ہیں؟ हाँ जी, वो اچھا تو یہ کیا رائٹ میں لیفٹ میں کچھ؟ दोनों टांगों में, कभी एक में पड़ गया कभी दूसरे में पड़ गया, इस तरह बहुत बखोड़ पड़ते हैं इस तरह। اچھا تو ابھی یہ بتائیں کہ ان کا وزن کتنا ہے؟ वजन किया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा वजन उनका हैवी है वो। تو خاص طور پر ٹوائلٹ میں بیٹھنا یا باتھ میں بیٹھنا، جب بھی بیٹھ جائیں بیٹھ کر اٹھنا جو ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بیٹھ سکتے ہی نہیں ہے نیچے، کیونکہ وہ جو کرسی والی ہوتی ہے ٹوائلٹ وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گھٹنوں میں ویسے بھی بہت پرابلم ہے، درد کا بہت زیادہ ہے، جو کہتے ہیں نا آرتھرائٹس کا درد ہوتا ہے ایسا ہی ہے ان کو بہت زیادہ۔ تو اس کے لیے کوئی استعمال کی؟ کتنا عرصے سے تکلیف ہو رہی کی وجہ سے؟ جسم میں اس کے علاوہ بھی پیٹ میں بھی ان کے ایسے کیا نام ہے بل پڑ جاتے ہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی، اچھا پیچھے بک میں جیسے پڑ جاتا ہے ایسے، اور پھر ٹانگوں میں تو بہت زیادہ رہتا ہے۔ اچھا ٹانگوں میں پھر زیادہ ران میں محسوس ہوتا ہے یا نیچے پنڈلی میں؟ جو نیچے پنڈلی میں، پنڈلی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بریڈ فورڈ سے۔ بریڈ فورڈ سے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد جمیل میر لندن سے بول رہا ہوں سر۔ جی محمد جمیل صاحب فرمائیے۔ ہاں سر جی، میں اپنا مجھے رومٹزم اور آرتھرائٹس کی بہت پرابلم تھی، تو میں نے سوئمنگ شروع کی ہے، اس کے بعد میں حریر کا مربع اور آملے کا مربع بھی صبح کھاتا ہوں، میں نے پاکستان سے منگوایا۔ یہ کس نے بتایا تھا آپ کو حریر کا مربع اور آملے کا مربع کھائیں؟ ہاں جی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ جی یہ کس کے کہنے پر آپ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ میں نے ویسے گیا ایک دفعہ پاکستان سے ٹیم صاحب نے بتایا تھا مجھے۔ اچھا یہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کس چیز کے لیے حریر کا مربع اور آملے کے مربع کے استعمال کر رہے ہیں؟ جی یہ کس مرض کے لیے آپ استعمال کرنے کا کہا ہے انہوں نے؟ یہ میں خیال کر رہا تھا مجھے آپ کے بیٹے کے لیے بڑا اچھا۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 80 سال کا ہوں۔ 80 سال کے ہیں۔ آپ کو شوگر ہے؟ ہاں شوگر ہے مجھے۔ اب آپ دیکھیں، آپ مربع بھی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو شوگر بھی، آپ کو پتہ ہے آپ کی شوگر کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا۔ وہ ہوا نہیں نا، میں سوئمنگ بہت کرتا ہوں۔ آپ بھلے کچھ بھی کریں لیکن ابھی نہیں ہوا نا، ابھی کچھ عرصے میں اور ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کو اگر شوگر ہے نا تو آپ کو معجون کا استعمال، مربوں کا استعمال، کیونکہ مربے کے اندر سارا شیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو معجون وغیرہ ہمارے ہاں ہوتی ہے تو اس معجون کے اندر بھی شہد ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو جو ہے کاوے کا استعمال کروایا جاتا ہے یا مختلف جو ہے پھکیوں کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ میں آپ کو کس مرض کے لیے کیا بتاؤں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو مرض کیا ہے ابھی؟ مجھے رومٹزم اور آرتھرائٹس ہے۔ اچھا تو کتنا عرصے سے آرتھرائٹس ہے؟ یہ مجھے کافی سالوں سے ہے، آپ کی سن کر میں صبح انجیر بھی استعمال کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں آرتھرائٹس میں آپ کے پاؤں اور ہاتھ دونوں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں؟ اب ٹھیک ہو گئی ہے کافی۔ اب ٹھیک ہو گئی ہیں، تو کتنا کیا استعمال کیا آپ نے؟ انجیر بادام اور اخروٹ کو بھگو کے رکھتا ہوں، شام کو صبح کھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ایک چیز اور بتاتا ہوں، اس کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں منور بول رہی ہوں لندن سے۔ منور، مجھے اپنے بھائی کے لیے بات کرنی ہے۔ جی منور بہن لندن سے فرمائیے۔ شکایت ہے جو ہے موٹر نیورو ڈیزیز، اس میں یہ ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہیں، اپنی ایک انگلی تک نہیں اٹھا پاتے جیسے خارج کی جائے، تو اس کے لیے ہم میرے والد آپ سے خود ذاتی ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میری بہن، یہ آپ کے بھائی جو کتنا عرصے سے بیمار ہیں؟ یہ ان کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے تھے؟ جی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چلیں بہرحال میں انشاءاللہ ان کے لیے کچھ ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ بتائیے ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 60 پلس ہیں۔ 60 پلس۔ اچھا تو یہ ان کا وزن کتنا ہوگا؟ وزن تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، ان کی تو صحت کافی گرتی جا رہی ہے، میرے خیال میں ہارڈلی 60 kg سے کے بھی کم ہوں گے۔ اچھا کھانا پینا، صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا؟ ہاں کھانا پینا جو ہے وہ بہت، ان کو کھانا جو ہے بہت پتلا دیا جاتا ہے۔
اچھا بالکل لیکوڈ بنا کر دیا جاتا ہے. جی جی. اچھا خاص طور پر اپنے ٹوائلٹ وغیرہ کا جو سسٹم ہے ان کا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹوائلٹ ظاہر ہے کیونکہ وہ تو خود اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے باتھ روم میں نا, تو ان کو بیڈ لگایا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ نیپی وغیرہ پہناتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, مطلب ان کو ٹوائلٹ جو ہے بڑا پیشاب ان کو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ حکیم صاحب, آپ کی دعائیں ہیں. حکیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ارتھرائٹس ہے اور شوگر بھی ہے, تو میں استعمال کرتی ہوں. آپ نے بھی کہا تھا کہ کلونجی کا تیل جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. مجھے ایک تو یہ ہے کہ کولیسٹرول ہے, تھوڑا ہے, اتنا بہت ہائی نہیں ہے, اور دوسرا شوگر ہے, تو اس کے لیے مجھے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک جو کلونجی کا تیل ہے؟ صبح میں لیتی ہوں کھانے کے ساتھ 1 چمچ. کھانے کے ساتھ یا صبح ناشتے کے ساتھ؟ جی ناشتے کے ساتھ. کیسے لیتی ہیں؟ چائے میں ڈال کر لیتی ہیں یا کیسے لیتی ہیں؟ اسی طرح میں پی کرنا چمچ سے اوپر سے پھر دودھ لے لیتی ہوں, اسی طرح پیتی ہوں, مکس نہیں کرتی. آپ پروگرام دیکھیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں, کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا نام طاہرہ ہے, میں ڈیوزبری سے فون کر رہی ہوں, اور مجھے جو ہے بلڈ پریشر بھی لو ہے, اور بتانا کہ یہ مفید ہے ارتھرائٹس کے لیے, تو مجھے بہت فرق پڑا. اللہ کا شکر ہے کہ اس تیل سے نا میں تقریباً ہفتے سے اوپر ہو گیا کہ ریگولر میں روٹین کے ساتھ نا روزانہ لیتی ہوں. اچھا بلڈ پریشر جو ہے آپ کا وہ لو رہتا ہے؟ میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. حکیم صاحب جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں, اقبال بیگم میرا نام ہے. جی تو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا میتھی دانے اور انجیر کو رات کو بھگو دیتی ہوں, میں صبح وہ نہار منہ میں پیتی ہوں. میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے, تو وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. صرف بلڈ پریشر ہے یا شوگر بھی ہے؟ نہیں بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر ہے, تو آپ یہ کس چیز کے لیے استعمال کر رہی تھی؟ یہ بلڈ پریشر کے لیے آپ نے مجھے بتایا تھا. کیا چیزیں استعمال کر رہی تھی آپ؟ میں میتھی دانے اور انجیر کو رات کو میں بھگو دیتی ہوں, اور صبح وہ نہار منہ پیتی ہوں پانی. تو ماشاءاللہ اس سے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑا بہترین ہو جائے گا. چلیں میں ایک چیز اور بتاتا ہوں, اس کو آپ دوسرے طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے, میں پھر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں آپ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حکیم صاحب, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں جی گل بول رہی ہوں ریڈ ڈیل سے. گل بہن روز ڈیل سے. جی فرمائیے. اچھا حکیم صاحب, میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ میری جو ایج ہے وہ ہے 46. جی ٹھیک ہے, اور مجھے پیریڈ کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بیچ میں آتے ہیں نہیں آتے, پیٹ میں نا ناف کے پاس مجھے درد بھی رہتا ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ شروع ہو گئے کہ آپ کے ایام جو نا وہ شاید سٹاپ ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. یہ کتنا عرصے سے بیک میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 2 انچز ہے, اور ویٹ تقریباً میرا نا ہو گیا 65 سے اوپر ہو گیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے یہ پیریڈ سسٹم میں باقاعدہ کی, کیا آپ کو ٹائم سے نہیں آتے ہیں کیا؟ نہیں ٹائم سے نہیں, پہلے تو بہت اچھے آتے تھے. یہ 2017 سے نا مجھے گڑبڑ شروع ہوئی ہے. اچھا جی تو کیا پہلے کیا ریگولر آتے تھے, ماشاءاللہ میرے 4 بچے. ماشاءاللہ. چلیں پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, کالز کا سلسلہ بھی ختم کریں گے, ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے. لیکن ناظرین کرام بتلاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں سبحان اللہ جو ہم بتاتے ہیں یہ ایک نیچرل چیزیں, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کبھی بھی. اور چلتے ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ یہ جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے جوابات میں دوں گا. لیکن ناظرین کرام اگلا سیگمنٹ بہت اہم ہے, چلتے ہیں بریک کی جانب. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو پہلے ہر منڈے کو ہوا کرتا تھا, اب انشاءاللہ سنڈے کو انشاءاللہ شام 6 بجے انشاءاللہ لائیو ہوا کرے گا. اسے نوٹ بھی کر لیجئے, اور دوسرے جتنے باقی ہمارے اس پروگرام کے ویورز ہیں سبھی کو یہ اطلاع دے دیں. ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو سوالات مجھ تک پہنچے ان کے جوابات کی جانب چلتے ہیں. اور پہلے ماشاءاللہ پہلی ہماری ایک بہن تھی, ان کے جو
جو ہے سوال کا جواب ہو چکا تھا. سیکنڈ بہن مہوش برمنگم سے تھی. ان کی خالہ کو شوگر ہے اور ان کی داڑھ میں بھی درد ہے, اور اس کے علاوہ یعنی کہ ان کے ہارٹ پیشنٹ بھی ہے, یعنی کہ ان کے حال ہی میں ان کی ہارٹ سرجری بھی ہوئی. اس سے متعلق بھی میں نے ان کا جواب ان کو دے دیا. ہماری ایک اور بہن ہے, ان کے والد صاحب یہ بریڈ فورڈ سے تھیں, اور ان کے والد صاحب کی عمر 75 سال ہے. ٹانگوں میں اور پیٹ میں ول آ جاتے ہیں. بس اوقات ناظرین کرام, یہ جو ول آتے ہیں نا, اس کی وجوہات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب ظاہری بات ہے ہمارا چلنا پھرنا نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, جسم میں ہم اس کو ہم اپنے اعضاء کو اسٹریچ نہیں کرتے, ہم ان پہ ایکسرسائز نہیں کرتے, تو اب وہ کیا ہے کہ آنتوں کا ظاہری بات ہے جو ایک ہی جگہ انسان بیٹھا رہتا ہے تو آنتوں پر آنتیں چڑھ جاتی ہیں بس اوقات. اور اسی طریقے سے پنڈلیاں ہیں, تو پنڈلیوں میں جب خون کا دوران وہاں پر پورا نہیں ہوتا تو ایک نس جو ہے دوسری نس پر چڑھ جاتی ہے, اور بس اوقات اگر پیٹ میں ہو یا ران میں ہو تو اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زیتون کے قسم کھائی ہے اور اسے فی شجرۃ مبارکہ فرمایا. تو اب اسے کیا کریں, اس کا تیل کا مساج کریں. جن کو بھی پیٹ میں جسم میں کسی بھی حصے میں یعنی کہ انہیں ول آ جاتے ہیں, آنتوں پر آنت چڑھ جاتی ہے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اولیو آئل کو نیم گرم کریں اور نیم گرم کر کے اس کا مساج کریں, اور انشاءاللہ العزیز مساج کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناف کو ہمیشہ تر رکھیں, ناف کے اندر ہمیشہ تیل لگائیں, اسے تر رکھیں, اور جہاں جہاں آپ کو ول آتے ہیں ران میں بھی, اور اس کے علاوہ کوششیں کریں کہ کم سے کم بھی کھانا کھا کر, کم از کم دن کا کھانا کھا کر بھی اور رات کو بھی کم سے کم اس کو تھوڑا سا واک کریں, تھوڑا سا چلنا پھرنا کریں, تو انشاءاللہ خون کا دوران بھی بہتر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نس پر نس چڑھنا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور کوششیں کریں کہ اپنے آپ تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کریں, جو میں نے ایکسرسائز نارمل بتائی کہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے پاؤں کی طرف ایسے لے کے جائیں, تو کیا ہے اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہوگا. جب اعصاب کے اندر تھوڑا سا کھچاؤ پیدا ہوگا تو نسیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیدھی ہونی شروع ہو جائیں گی. ظاہری بات ہے نس جو ہے کوئی کڑک چیز نہیں ہوتی ہے, بلکہ نس جو ہے وہ نرم ہوتی ہے. اب جب وہ نس ایک ہی جگہ پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ہیل جول نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے نس پہ نس چڑھ جاتی ہے. تو ذرا اس کو سمجھیں. باقی جو ہے تیل کا مساج کریں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر مجھے اگلے 7 دنوں میں آپ دوبارہ کال کریں, کیونکہ 75 سال کے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بہترین یہ ہے کہ اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو انہیں جو ہے آپ رات کو انجیر جو ہے وہ گھیلا کر لیں اور صبح اس کو انجیر کو گھیلا کر کے کھلائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے, طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ انہیں یہ جو دعا ہے رب انی, دعا سیدنا ایوب علیہ السلام, یہ جو ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 ہے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر تیل پر دم کر کے لگائیں اور پورے جسم پر اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 ٹائم پڑھ کر صبح و شام اپنے پورے جسم پر بھی پھیریں اور اس کے ساتھ تیل پر بھی دم کر کے اس تیل کو لگائیں, تو انشاءاللہ کافی فائقہ ہوگا. اور اگلے 7 دنوں میں مجھے دوبارہ بتلائیں. محمد جمیل صاحب لندن سے ہیں, 80 سال ان کی عمر ہے, اتھرائٹس ہے, اور بتا رہے ہیں کہ یہ حریر کا مربع بھی اور اس کے علاوہ آملے کا مربع بھی استعمال کر رہے ہیں, اور کو شوگر بھی ہے. مجھے نہیں معلوم وہ کس قسم کے حکیم ہے, کیسے حکیم ہے جنہوں نے آپ کو یہ مربع استعمال کروانے کے لیے کہا. بہرحال میں ایسا کوئی آپ کو ایسا مشورہ نہیں دوں گا, لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بتاتا ہوں, آپ کو اتھرائٹس ہے تو اتھرائٹس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ میتھی دانہ ہے. میتھی دانہ یہ زبردست چیز ہے, اور میتھی دانے کو آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. کہ آپ نے رات کو سوتے وقت اس کو گرائنڈ کر لیں, میتھی دانے کو رات کو اس کو گرائنڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. رات کو سوتے وقت 1 چمچ جو ہے پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں. ویسے تو دودھ کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں, لیکن آپ کو شوگر بھی ہے اور آپ کی عمر 80 سال بھی ہے, تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ پانی کے ساتھ, نیم گرم پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں. اور اس کے علاوہ صبح نہار منہ آپ جو ہے اگر آپ صبح چائے پیتے ہیں یا آپ کافی پیتے ہیں تو اس کے اندر 1 چمچ کولونجی کا تیل جو ہے وہ ڈال کر اسے پی لیں, اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ کولونجی کا تیل اس میں ڈال کر پی لیں, تو انشاءاللہ آپ کے اتھرائٹس خود بخود انشاءاللہ آپ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بھائی ہیں منور بھائی, بلکہ ایک بہن ہے منور, لندن سے. ان کے بھائی جو ہیں وہ 60 سال کے ہیں, اور ان کے بتا رہی تھی کہ کافی کمزوری ہے, ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, اپنے ہاتھ کی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے, یہاں تک کہ کافی کمزوری ہو چکی ہے. اب اس کے لیے کھانا پینا تو ان کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب کھانے پینے کے ساتھ ان کو کوشش یہ کریں کہ ظاہری بات ہے اعضاء کو جب استعمال کروائیں گے تو آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگا. کوشش یہ کریں کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا مساج کریں. مساج ظاہری بات ہے وہ لوگ جن کے اعضاء
پڑے رہتے ہیں یا اعضاء استعمال نہیں کرتے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یا ان کے پاؤں میں، ان کے جسم کے اعضاء میں خون جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ اب جب خون نہیں پہنچ رہا تو ظاہری بات ہے وہ اعضاء کو کیسے استعمال کریں گے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مساج کریں۔ مساج کے لیے زیتون کا تیل ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ان کے لیے کلونجی کا تیل ہم وزن کریں اور اسے نیم گرم کر کے 2 ٹائم ان کا مساج کریں، صبح کے وقت بھی اور رات کو سوتے وقت بھی۔ لیکن یہ کیسے صبح کے وقت نہیں بلکہ شام کے وقت اور رات کو سوتے وقت۔ اب اس کو جب مساج کریں گے، لیکن مساج کے بعد ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے، جس کمرے میں مساج کریں گے وہاں کی ونڈو بند ہونی چاہیے، وہاں ہیٹر جو ہے نارمل ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اعضاء کو اوپر سے ڈھانپ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ مساج کریں، مساج کرنے کے بعد اوپر سے کوئی ان کو ڈھانپے نہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے بسا اوقات یہاں تک کہ بڑا نقصان ہونے کا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اعضاء شل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مساج کے بعد اپنے اعضاء کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مساج کا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، مساج کریں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بتا رہی تھی کہ ان کے اس کا کھانا پینا ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ العزیز اگلے 7 دنوں میں مجھے دوبارہ بتلائیں کہ آپ نے جب مساج کیا، مساج کے بعد کیا صورتحال ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور بہن ہے، طاہرہ بہن ہے، ڈیوسبری سے، ارتھرائٹس بھی ہے، شوگر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے۔ اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ دیکھیں اس کے لیے آپ بہترین یہ ہے کہ میتھی دانہ کو رات کو، جس طریقے سے میں نے ذکر کیا تھا اپنے بھائی سے بھی، محمد جمیل صاحب سے، تو آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ اسے استعمال کریں۔ میتھی کو گرائنڈ کر لیں اور رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ استعمال کریں، آپ دودھ کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں آپ کہوہ بنائیں۔ دن میں جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے آپ جو ہے دارچینی، سونف اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ادرک، دارچینی، سونف اور ادرک، یہ 3 چیزوں کا آپ کہوہ بنائیں اور اس میں کوئی میٹھا نہ ڈالیں۔ اس کو آپ کھانے سے پہلے پی لیا کریں، اور اس کے بعد شام کو جب دوپہر کے اور شام کا کھانا کے درمیان کا وقت ہوتا ہے آپ اسے پی لیا کریں۔ دارچینی، سونف اور ادرک یعنی جنجر، ان 3 چیزوں کا کہوہ بنائیں اور پئیں۔ اگلے 7 دنوں میں مجھے دوبارہ بتائیں تو انشاءاللہ آپ کا کافی حد تک انشاءاللہ آپ جو ہے دعائیں دیں گے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جائے گا، کولیسٹرول بھی آہستہ آہستہ آپ کے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ جو میتھی دانہ میں نے استعمال کروا رہا ہوں آپ کو، تو آپ وہ بھی رات کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ارتھرائٹس بھی دور ہوگی اور شوگر بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی۔ ہماری ایک اور بہن ہے اقبال بیگم برمنگھم سے، بلڈ پریشر کی کافی تکلیف ہے، تو بلڈ پریشر کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے دارچینی ہے۔ دارچینی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دارچینی اور ادرک، ان دونوں کا کہوہ بنائیں۔ کہوے کے اندر جو ہے آپ جو ہے اگر شوگر ہے تو آپ جو ہے پھر آپ اس میں شہد نہ ڈالیں، اگر شوگر ہے تو پھر آپ شہد نہ ڈالیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس میں آپ شہد استعمال کر سکتی ہیں، لیکن دارچینی کا کہوہ جتنا زیادہ استعمال کریں گے انشاءاللہ بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دارچینی اور ادرک کا کہوہ بنا کر استعمال کریں۔ اور جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے شوگر والوں کے لیے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ آیت جو ہے بلڈ پریشر کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ تو آپ اس آیت مبارکہ کو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرد نماز کے بعد اسے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دیں تو انشاءاللہ العزیز بلڈ پریشر کا مرض کافی حد تک انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ہماری ایک اور بہن ہے گل بہن راجدل سے تھیں، بتا رہی تھیں ان کے پیریڈ سسٹم کی کافی خرابی ہو چکی ہے، ان کی عمر 40 سے ابو ہے، 46 ہو چکی ہے، اور ان کے پیٹ میں بھی کافی تکلیف رہتی ہے۔ 2017 کے بعد سے ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک تو اگر یہ تکلیف ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا استعمال کیا وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے میرے پاس پوری ہسٹری نہیں ہے آپ کی، تو اس کے لیے اب جو میں آپ کے لیے بہترین چیز ہے وہ میتھی دانہ ہے، اور میں میتھی دانے کو اس لیے زیادہ ریفر کرتا ہوں کہ آپ کو میں بتلا نہیں سکتا کہ اس کے اندر کتنے فوائد ہیں، یقین جانیے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 70 سے زیادہ بیماریوں سے شفا یابی ہے۔ تو میتھی دانہ جو ہے اس کو رات کو گھیلا کریں، صبح اٹھ کر اس کا جو ہے پانی بھی پی لیں اور اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں، آپ کنٹینیوسلی اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش یہ کریں کہ کلونجی، ادرک اور اسی طریقے سے کلونجی، ادرک اور دارچینی، اور اسی طریقے سے سفید زیرہ، اور یعنی کہ ان 4 چیزوں کا کلونجی، ادرک، سفید زیرہ
اور یہ دار چینی، یہ 4 چیزوں کا اچھی طریقے اس کا کعوہ بنائیں، دن میں زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کریں، جتنا ہو سکے جب بھی آپ کو پیاس لگے تو نیم گرم پانی پئیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کا استعمال زیادہ کریں، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کا پیریڈ سائیکل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کے جو پیٹ میں تکلیف ہے تو یہ پیٹ کی تکلیف جو ہے یہ رفع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ کو جو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے نا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور بزرگ کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کیجئے اور ٹیلی فون لائن پر آ جائیے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے نیکسٹ کال لینی ہوگی، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ وہ میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں جہاں برمنگھم سے کال کرتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو میری تکلیف یہ ہے کہ میری 70 سال عمر ہے، 70، اور میری ٹانگوں میں بہت درد ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آرتھرائٹس ہے، تو میری گھٹنوں میں بیٹھ جاؤں تو اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جب چلتی ہوں تو بیلنس صحیح نہیں رہتا، جیسے میں کہتی میں ڈگنے لگی۔ تو یہ کچھ مہینے ہو گئے میری یہ پرابلم ہو گئی ہے، تو مجھے اندر میں بہت زیادہ گرمی ہے کہ میں کوئی گرم گولی کھاؤں تو مجھے خارش ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا پروگرام دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں ایک سوال کروں، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ نہیں میں اسی لیے بیٹھا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے صرف ٹانگوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان نہیں ہے، یا ہاتھوں میں بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے؟ نہ میری صرف ٹانگوں میں، جان تو بھی ٹانگوں میں بھی ہے، مگر ایسے نہیں، مطلب ہے کہ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے بسا اوقات، بیلنس نہیں ہے نا، کہ اٹھنا مشکل ہے، اعصاب میں کمزوری اصل میں آ جاتا ہے، گھٹنوں میں پتہ نہیں چلتا نا کہاں پر درد ہے جا کے۔ اچھا یہ بتائیں، شوگر وغیرہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گرمی کیسے محسوس ہوئی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے اندر گرمی ہے؟ ایسے مجھے پتہ چلتا ہے جیسے میں فش کی ٹیبلٹ کھاؤں یا پیراسیٹامول کھاؤں، مجھے جلن ہو جاتا ہے، تو خارش ہونے شروع ہو جاتی ہے، میرا بدن اتنا ہو جاتا ہے جیسے مجھے آگ لگ گئی۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں روشدل سے بات کر رہی ہوں آمنہ۔ جی فرمائیے بہن آمنہ۔ جی تو میں نے نا آپ سے 2 پرابلم پوچھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نا مجھے نا سوتے میں نیند میں ایپیلیپسی کے جو ہے نا فٹ پڑنا پچھلے 2 سال سے شروع ہو گئے۔ کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ نیند میں کیا؟ نیند میں ایپیلیپسی کے فٹ جو ہوتے ہیں نا، مرگی۔ اچھا 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 جی ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ایک تو کوئی آپ دیسی علاج اگر بتا دیں تو۔ دوسرا یہ کہ جو میرے ہسبینڈ ہے نا، ان کے منہ کے اندر لائکن پلانٹ۔ اچھا پہلے آپ کی بات، آپ کے سوال کا جواب میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ مرگی کے دورے آپ کو ہمیشہ رات کو سوتے ہوئے پڑتے ہیں یا دن میں بھی؟ جی سوتے ہوئے۔ اچھا رات کو سوتے ہوئے، تو کیا اس کے بعد یہ تقریباً کتنا ٹائم رہتے ہیں رات کو سوتے وقت؟ جب پڑتا ہے نا تو تقریباً 1.5 سے 2 منٹ، 1-2 منٹ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جی منہ سے جھاگ نکلتی ہے 1-2 دفعہ، جیسے مطلب یورین بھی لیک ہو گیا تھا، اور ہاتھ پیر بہت جھٹکے لگتے، جیسے زور سے جھٹکے لگتے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 32 ایئرس کی ہوں۔ 32 ایئرس۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے نہیں ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، لیکن مجھے وہ پولیسسٹک اووریز کا بھی پرابلم ہے، وہ الگ سے اس کا تو پوچھنا، لیکن فی الحال تو یہ جیسے۔ اچھا ابھی آپ کے ہسبینڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہسبینڈ کا پرابلم یہ ہے، ان کو نا پچھلے 2 مہینے سے لائکن پلانٹ منہ میں نکلا ہوا ہے، جس کو ڈاکٹر نے جو بتایا ان کو، تو منہ میں سفید سا وہ انفیکشن ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جلن ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو سفید تو زبان بھی کٹی ہوئی ہے؟ نہیں زبان پہ نہیں ہے، منہ میں دونوں گال، منہ کے اندر کی سائڈ پہ۔ مطلب اس پر زبان پر تو کوئی اثر نہیں؟ زبان بھی کٹی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں زبان نہیں، زبان کٹی ہوئی نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا منہ میں کیا تھوک زیادہ جمع ہوتا ہے، جھاگ پیدا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جھاگ نہیں پیدا ہوتی،
یا منہ میں خشکی ڈرائی پن محسوس ہوتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ ان کو وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے، اگر ان کو دے دوں وہ بہتر ایکسپلین کر جی بالکل بالکل ان کو دیجیے. جی تھینک یو. جی میرے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، کیا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، آرتھرائٹس ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جیسے وائف بتا رہی تھی کہ آپ کو جو ہے آپ کو منہ میں کیا تکلیف رہتی ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. کیونکہ پوری معلومات نہیں ہے، کہ لائن پر کافی کالر ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب میں اٹلانٹا سے بول رہا ہوں، امریکہ سے. جی امریکہ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد المعید ہے. عبد المعید صاحب فرمائیے. مجھے کافی دنوں سے پیٹ کی تکلیف ہے، یعنی وہ ایسیڈیٹی کر لیجیے، ریفلکس کر لیجیے، وہ اپنی جگہ ہے. ادھر کیا ہوا کچھ دنوں سے تھوڑا سا زور سے بولیں، آپ کی آواز کم آ رہی ہے. آ رہی ہے بات؟ جی تھوڑی سے ریسیور منہ کے نزدیک کریں. جی ہاں. تو مجھے کیا ہوا کہ میں جو ہے اچانک آنکھوں میں کافی جلن سی ہونے لگی. ڈاکٹر نے بتایا کہ صاحب آپ کا باڈی جو ہے انفلیمیشن ہے، یعنی سوجن ہے کہیں باڈی. پھر ابھی جو ہے اگست میں اچانک ایک دن مجھے بخار آیا، اس کے بعد پیشاب میں درد اور جلن، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے بایوپسی وغیرہ کی، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے پھر بتایا کہ آپ کے جسم میں جو ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں بلڈ کی، لیکن آپ کے جسم میں سوجن ہے، انفلیمیشن. اور مجھے سائنس کی پرابلم ہمیشہ رہتی ہے، ہلکی سی آواز چلی، موسم بدلا اور چھینکیں آنی شروع ہو گئی. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی 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 میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں. تو مجھے جو ہے ہلکے سے موسم کے بدلنے سے یا بارش ہوئی، ہوا ہوئی، تو وہ سائنس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. جی. اور سینے میں ہلکی سی ٹھنڈ لگی اور سینے میں جکڑن، دونوں طرف جکڑن. اچھا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 58. 58. ٹھیک ہے. آپ کو حاجت صحیح ہوتی ہے، ٹوائلٹ وغیرہ صحیح جاتے ہیں؟ نہیں، کانسٹیپیشن بہت رہتا ہے. میں کچھ بھی کھاؤں، کوئی بھی چورن لوں، کچھ بھی کروں. چلیں آپ دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. لاسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے جا رہی ہوں اور میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا ہے. جی فرمائیے. جی میرے ابو کو لنگس کی پرابلم ہے، ان کی وجہ سے ابو جو کھاتے ہیں ایسڈ اوپر آ جاتی ہے، ان کو کھانسی بہت آتی ہے اور سہا بھی بہت چڑھتا ہے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں نا تو کافی سانس چڑھتا ہے، ان کو آکسیجن لیول بھی لو ہو جاتا ہے. تو اچھا یہ بتائیں ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی ایج ماشاءاللہ 70 ہے. 70. اور ان کا وزن کتنا ہے؟ جی ان کا وزن مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ویٹ کافی لوز کیا ہوا ہے، کافی لوز کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کو یہ کیا ان کو استھما ہے؟ نہیں، لنگس کی پرابلم ہے. میرے ابو کو برونکائٹس لنگس نہیں ہوتی، وہ ایک لنگس کارڈ ہے. اچھا 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 لنگس ڈیمیج ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. ان کی وجہ سے ایسیڈی بہت اوپر آتی ہے، کھانسی کرتے کچھ کھا نہیں سکتے. تو ان کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے؟ کانسٹیپیشن کا کبھی کبھی ہوتی ہے، پھر کبھی ڈائریا بھی آ جاتا ہے، لائک ان بٹوین ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ان کی ایسے ہیلتھ. شوگر ہے ان کو؟ نہیں، ابھی بلڈ ٹیسٹ آنا ہے ٹیوزڈے کو، ابھی پتہ نہیں، لیکن ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، لیکن شوگر تو نہیں ہے. بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کا؟ بلڈ پریشر ہائی ہے رہتا ہے. ہائی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہاتھ صرف ٹھنڈے ہوتے ہیں یا پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہی رہتے ہیں. چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام وقت بہت مختصر ہے. برمنگھم سے ہماری ایک بہن تھی، 70 سال ان کی عمر ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، اعضاء یقیناً کھڑے ہونا چاہتی ہیں لیکن بس اوقات لڑکھڑا جاتی ہیں، اور جسم میں گرمی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی گرم چیزیں کھائیں تو خارش بھی ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے پوچھ رہی کیا استعمال کریں. دیکھیں میں ٹانگوں میں درد کے لیے اعصاب میں جب ظاہری بات ہے طاقت نہیں ہوگی، اور تو پھر کیا ہے، ظاہری بات ہے درد ہونے کی وجہ سے وہ ٹانگوں میں جان بھی نہیں ہوتی. اس کا بہترین طریقہ مساج کریں، زیتون کا تیل کا مساج کریں. اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، اسے جو ہے اس کو رات کو اس کی پھکی یعنی کہ 1 چمچ جو ہے 1 ٹی اسپون جو ہے رات کو پانی کے ساتھ استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار منہ، ماشاءاللہ آپ کو شوگر بھی نہیں ہے تو صبح نہار منہ کلونجی کا تیل 1 ٹی اسپون
اور اسی طریقے سے 1 ٹی اسپون جو ہے شہد، صبح نہار منہ اسے استعمال کریں، صبح نہار منہ اسے استعمال کریں، اور پھر مجھے اگلے 7 دنوں میں آپ بتلائیں انشاءاللہ۔ ٹانگوں کا جو بتایا، ٹانگوں میں جو درد ہے، زیتون کے تیل کا مساج کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کو کھاؤ اور اسے استعمال بھی کرو، تو یہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ خاص طور پر اب سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں جتنے بزرگ ہوتے ہیں دوسرے، اب سب کو جو ہے خاص طور پر ٹانگوں پر مساج کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کا مساج کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوشش کریں کہ کوئی گرم پٹی ہو تو اوپر چڑھا دیں اپنی ٹانگوں پہ، تاکہ جو ہے آپ کی یہ نسیں جو ہے ہمیشہ گرم رہیں، کیونکہ باہر ٹھنڈ ہوتی ہے، اندر گرم ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے بھی اعضاء کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے، تو ٹھنڈا گرم ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل سے مساج کریں، اور رات کو میتھی دانہ استعمال کریں، اور صبح جو ہے کلونجی کا تیل اور شہد استعمال کریں انشاءاللہ۔ پھر مجھے اگلے 7 دن میں بتائیں تو انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ روش ڈیل سے بہن آمینہ تھی، ان کو نیند میں مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور اب اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں مرگی کے دوروں کے لیے سب سے یہ ایک تو دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات دماغ پر بہت زیادہ پریشر لینے کی وجہ سے، یہ کسی دباؤ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ مرگی کے دورے ان لوگوں کو زیادہ پڑتے ہیں جو بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے سر کا مساج کریں، سر کا مساج کریں، اور صبح نہار منہ کوشش کریں کہ رات کو بادام کو گھیلا کر کے 7 گریاں بادام کی گھیلی کر کے رکھ دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے 3 عدد کالی مرچی صبح نہار منہ اسے استعمال کریں، 7 دانے بادام اور 3 عدد کالی مرچی، یہ جو ہے اسے استعمال کریں، اور اسے کھا لیں چبا چبا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے سر کا مساج کریں۔ سر کا مساج کس چیز سے کریں گے؟ آلمنڈ آئل یعنی کہ بادام کا تیل، کھوپرے کا تیل، زیتون کا تیل، اور کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل، کھوپرے کا تیل اور بادام کا تیل، ان کو ہم وزن کریں، ہم وزن کر کے اسے پھر اپنے جو ہے سر کا مساج کریں، پابندی کے ساتھ 2 ٹائم اس کا مساج کریں، خاص طور پر رات کو سوتے وقت اس کا مساج کریں، اور پھر رات کو جب سوئیں گی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ہر فرض نماز کے بعد یا قویو 3 مرتبہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مرگی کے دوروں سے انشاءاللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی۔ ان کے شوہر ہیں، ان کے گھٹنوں میں کافی درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد کے لیے آپ جو ہے دن میں میتھی دانہ اور کیا نام ہے، رات کو تو میتھی دانہ آپ استعمال کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ انجیر، میتھی دانہ اور انجیر ثابت اسے جو ہے رات کو گھیلا کر لیں نیم گرم پانی کے اندر، اور صبح اٹھ کر میتھی دانہ بھی کھا لیں، اور جو ہے یہ انجیر بھی کھا لیں، اس سے انشاءاللہ گھٹنوں کی تکلیف کافی افاقہ ہو جائے گا۔ اور گھٹنوں کا آج کل سردیاں آ رہی ہیں تو اس کے اندر اس کا مساج کریں، زیتون کے تیل سے مساج کریں، انشاءاللہ کافی حد تک انشاءاللہ کنٹرول ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے جو میں جتنی غذا علاج بالغذا بتلاتا ہوں اس کا کم سے کم بھی 3 مہینے کے بعد رزلٹ ہے، اور وہ لوگ یقین جانیں کہ ایسے 20 لوگ ہیں جو میتھی دانہ اور انجیر استعمال کرتے ہیں کہ آج وہ دعائیں دیتے ہیں، خاص طور پر پیٹ کی تمام تکالیف، اور اس کے علاوہ خواتین کے اندر ہارمونز کی چینجنگ وغیرہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمارے ایک اور بھائی ہیں امریکہ سے، عبد المعید بھائی، کافی عرصے سے ان کو ارتھرائٹس بھی ہے، جس میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، معدہ بھی خراب رہتا ہے، اور قبض کی بھی شکایت ہے۔ دیکھیں جی، القبض ام الامراض کہا گیا، قبض تمام بیماریوں کی ماں ہے، ہمارے طب میں کہا جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے جس طریقے سے جو ہے ایک ماں بچے جنتی ہے، اسی طریقے سے قبض بھی ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ تو اب قبض کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ میں نے جو بتلایا ہے کہ قبض جس کو بھی ہو وہ رات کو یہ انجیر گھیلا کریں، 3 دانے انجیر جو ہے، اور کوشش کریں کہ یہ وائٹ انجیر ہونی چاہیے، اس کو گھیلا کر لیں، اور صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیں، اور یہ جو ہے آپ یعنی کہ یہ انجیر جو ہے اس کو کھا بھی لیں، تو آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے شوگر کا نہیں بتایا، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو رات کو سوتے وقت جو ہے دودھ کے ساتھ میتھی دانہ گرائنڈ کر لیں، اور میتھی دانے کو رات کو جو ہے آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، صبح اٹھ کر انجیر استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، اور اگلے 7 دن میں مجھے دوبارہ بتلائیں۔ لندن سے ہمارے ایک اور بہن تھی، انہوں بتا رہی تھی کہ ان کے ابو کو لنگس کی تکلیف ہے، سانس بھی بھول جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہے، تو ان کے لیے ان کو قبض کی شکایت بھی رہتی ہے۔ دیکھیں قبض ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت پریشان کر دیتی ہے، تو اب لنگس کی بیماری ہے اور سانس کا پھول جانا ہے، اس کے لیے بہترین یہ ہے صبح نہار منہ کلونجی کا تیل اور شہد، صبح نہار منہ اسے استعمال کریں۔ اگر اس کے ساتھ آپ ادرک کا جوس بھی نکالیں، اور ادرک کا جوس نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اس کو کدوکش کریں، اس کو پیس لیں، اس کے بعد جو ہے اس کا جوس نکال لیں، ادرک کا جوس نکالنے کے بعد تینوں چیزوں کو مکس کر لیں، کلونجی کا تیل، ادرک اور
شہد، ان تینوں کو مکس کر کے صبح نہار منہ سے استعمال کریں، انشاءاللہ سانس کی تکلیف اور لنگس کی تکلیف کافی بہتر ہو جائے گی اور بلڈ پریشر بھی انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علاج بالغذا بہت آسان سے آسان میں علاج بتلاتا ہوں تاکہ آپ اس کو استعمال کریں اور آپ کے کچن میں موجود ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔